بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں۔ جو باتیں پی گیا تھا میں، وہ باتیں کھا گئی مجھ کو۔ سامعین، یہ الفاظ ہیں 23 اکتوبر بروز جمعرات 2025 کو مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے ایس پی آفیسر عدیل اکبر کے۔ اچھا، میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا کیجولی کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے ہیں، جس میں سب سے پہلے پھر ہم انشاءاللہ انہی پہ بات کریں گے کہ ماضی میں خودکشیاں ہوتی رہیں۔ نمبر 1، یہ جو پولیس کے عہدے ہیں یہ کتنے میٹر کرتے ہیں، اور پولیس کے فارمل جو ایک ان کا سسٹم ہے وہاں سے کیسے لوگ آگے آتے ہیں، اور سی ایس ایس یا کمیشن کے بعد لوگ کس پوزیشن پر آتے ہیں، عہدے کتنا میٹر کرتے ہیں، یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور کس طرح یہ اچیومنٹ حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ عدیل اکبر صاحب جو ہیں وہ آیا نفسیاتی دباؤ کا شکار تھے یا ان کے اوپر پریشر تھا، ایک سائیکولوجیکلی ان کا کیا سٹیٹس تھا، یہ میں نے شیئر کرنا ہے۔ پھر جو نمبر 4 پہ عدیل اکبر صاحب کا جو تعارف ہے کہ اصل میں وہ ہیں کون، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی وغیرہ وغیرہ، اور پھر اکثر وہ جو پوسٹوں پہ انہوں نے اشعار لگائے ہوتے تھے، اور ابھی وفات سے کچھ آپ کہہ لیں گھنٹے یا وقت پہلے انہوں نے جو شعر پوسٹ کی، ان کا کیا مطلب تھا، وہ کس کو سنانا چاہ رہے تھے، وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے۔ بڑی اہم بات ہے یہ۔ اور دوسرا کہ اکثر نا وہ کچھ باتیں کیا کرتے تھے نجی محفلوں میں، ان کی کوٹیشن میرے سامنے آئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ 5-6 باتیں 1 بائی انشاءاللہ سیکوینس۔ اچھا، پہلی بات جو ہے نا کہ اگر ہم ان کے تعارف کی بات کریں، اب میں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، عدیل اکبر ایس پی ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کی تحصیل جو ہے وہ کاموکی کے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو، اگر آپ لاہور سے گوجرانوالہ کی طرف واپس آئے نا، تو 44 یا 45 کلومیٹر لاہور سے گوجرانوالہ کی طرف یہ کاموکی جو ہے وہ تحصیل آتی ہے، اور اسی کے ایک قصبے سے ان کا تعلق تھا۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ 2017 میں انہوں نے سی ایس ایس کے بعد جب پی ایس پی پولیس سروس جو ہے وہ جوائن کیا، تو ٹاپر تھے، 2 دفعہ یہ سی ایس ایس پاس کر چکے ہیں، 2017 والی بیچ میں بھی یہ 2nd نمبر پر آئے تھے، یعنی ہمیشہ یہ ایک اس پازیٹیو ریس میں رہے ہیں۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے ایم فل بھی تھا ان کا، گورننس اینڈ پبلک پالیسی میں ان کا ایم فل تھا، تو کمیونیکیشن کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے اکثر ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم اس وقوعے کی بات کریں تو یہ 23 اکتوبر کو سرینا چوک اپنے آفس کی طرف واپس آتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو مبینہ طور پہ جو بتایا جاتا ہے کہ اپنے ایک گارڈ سے، جس کا نام کچھ میڈیا ذرائع مزمل بھی بتا رہے، وہ ایک شخص اور ہے، سے لے کر اپنے جو ہے وہ پیشانی کی طرف فائر کیا، اور وہ ان کے پیشانی سے ہوتا ہوا عقب کی طرف، یعنی پیچھے کی طرف نکلا۔ اور پتہ ہے جہاں بلٹ نکلتی ہے تو وہاں جو سوراخ ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور ان کی جو ڈیتھ ریزن ہے وہ اس میں یہی ہے کہ ان کا جو برین تھا، جو دماغ تھا، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اچھا، اب بہت ساری باتیں ہیں، اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ پریشر اور سٹریس کا شکار تھے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریشر کس چیز کا تھا، کیا کوئی نجی معاملہ تھا، کیا چونکہ پتہ ہے ہمارے ہاں تو جو خودکشیاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اکثر خواتین ریزن ہوتی ہیں، اکثر جائیداد کا کوئی مسئلہ ایشو ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا کوئی ایسا نامناسب سلوک اس کا ریزن بنتا ہے، تو
ہمارے ہاں تو شادیاں، لو میرج، رشتے، انگیجمنٹ ٹوٹنا اور یہ چیزیں ہم نے ہندوستانی کلچر میں دیکھی ہیں کہ لوگ تو آفیسر رینک پہ آ کے یہ پریشر آپ خود سمجھ لیں کس نوعیت کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک لائق آدمی بہت بڑا لاس ہے. تو پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کاموکی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے باقی بھی جو آئی تھنک 6 بھائی ہیں اور ایک بہن بھی ہے ان کی، وہ سب کے سب جو ہے وہ لائق ہیں اور اکثر ان میں جو ہے وہ آفیسر اسی کمیونٹی کے اندر کام بھی کر رہے ہیں. اچھا، آگے اگر ہم دیکھیں نا کہ جو عہدوں کی میں نے بات کی نا کہ آخر ہوتا کیا ہے کہ پولیس کے اندر یہ عہدے کیوں میٹر کرتے ہیں. اگر ہم کیجول دیکھیں تو یہ ذرا سامعین سمجھنے والی بات ہے، مجھے آپ کی تھوڑی سی توجہ یہاں پہ درکار ہوگی کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، یہ میں دوسرا پوائنٹ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ عہدے جو ہے نا، دیکھیں یہ بہت بڑا لاس ہے کہ ایک بندہ سی ایس ایس کے بعد آتا ہے اور وہ بڑا قابل اور ذہین ہے. اور اگر ہم کیجول دیکھیں تو پولیس کے اندر کانسٹیبل یہ 7ویں اسکیل میں ہوتے ہیں، 5 سے 7ویں اسکیل میں. ہیڈ کانسٹیبل جس کو ایچ سی بھی کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اے ایس آئی جس کا 9ویں سے 11ویں اسکیل تک ان کا اسکیل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایس آئی یعنی سب انسپیکٹر ہوتا ہے، ان کا 14 اسکیل ان کو دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی پی یعنی جو جونیئر رینک ہے ان کے اندر آئی پی جو ہے انسپیکٹر جو ہے وہ ایک بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے جو جونیئر رینکس ہیں. تو انسپیکٹر جو ہے وہ تقریباً 16 اسکیل میں شامل کیا جاتا ہے. اور اگر آگے ہم بڑھیں تو اے ایس پی اور ڈی ایس پی یعنی جب کسی ڈسٹرکٹ میں 2-3 جو ہے نا سب ڈویژن بن جائیں اور وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ لوکل سطح پہ آفیسر درکار ہوں تو اے ایس پی اور ڈی ایس پی کی خدمات لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اے ایس پی جو ہوتا ہے وہ 17 اسکیل میں ہوتا ہے، اور عدیل اکبر بھی جو ہے وہ بھی اے ایس پی کے طور پہ کام کر رہے تھے. ابھی حالیہ کچھ ہفتے پہلے ہی ان کو جو ہے وہ ایس پی تعینات کیا گیا تھا. اور 7ویں نمبر پہ پھر آتا ہے ایس پی، اور ایس پی کا جو اسکیل ہے وہ 18 تصور ہوتا ہے، اور ایس ایس پی جو ہوتا ہے اس کا اسکیل 19 ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں تو پھر ہمارے سامنے اے ڈی آئی جی جو ایڈیشنل آئی جیز ہوتے ہیں، جو آئی جی اور ان کے انڈر کام کرتے ہیں، تو یہ تقریباً 21ویں اسکیل تک ان کو اسکیل دیا جاتا ہے. اور آگے پھر آپ کو پتہ ہے صوبائی سطح پہ اور بڑے لیول پہ پھر آئی جی جو ہے وہ آگے حکومت کو جواب دہ ہوتا ہے، وہ صوبائی حکومت ہوتی ہے. اچھا، اب یہ جو اے ایس پی ہے یہ 17 گریڈ میں جب آتے ہیں تو یہ پراپر تیار ہو کے آتے ہیں. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، سی ایس ایس میں 2 دفعہ ٹاپ کرنے والا آدمی کہ جو ہمیشہ ٹاپر میں رہا ہے اور ابھی وہ ان کو ایس پی تعینات کیا گیا اور آگے ان کی پروموشن جو ہے وہ ایس ایس پی ہونا تھی. اور ان کی خودکشی کی جو وجوہات ہیں ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ 46ویں جو ہے نا مشترکہ اس کامن ونگ سے تعلق رکھتے تھے، یہ کہا جا رہا ہے کہ عدیل اکبر جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی مایوس تھے کہ ان کے جو بیچ کے تمام ان کے بیچ میٹس تھے وہ ان کو پروموشن مل چکی تھی یا مل رہی تھی، اور ان کو ریزرویشن تھیں اس پہ، اور اس لحاظ سے بھی ان پہ یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں. اچھا، آگے اگر ہم چلیں نا تو یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی پولیس کی دوڑ ہے، اور 20-22 گھنٹے ڈیوٹی، اور بلکہ 24 گھنٹے ڈیوٹی. اور وہ ابھی حالیہ دنوں میں ان کو ڈینگی بھی پازیٹیو آیا، پہلے وہ کرونا بھی ان کا میرا خیال ہے پیئر ہوا تھا. تو اس کے باوجود بھی وہ اسٹریس کے باوجود بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. اچھا، تیسرے نمبر پہ جو ہے نا کہ یہ جو دباؤ ہے ان کے اوپر جس کو اسٹریس کا نام دیا جا رہا ہے، اسٹریس یا وہ جو ایک نفسی ان کا تناؤ تھا. اور پمز ہاسپٹل کے ڈاکٹر سلطان محمد یا محمد سلطان نام لیا جا رہا ہے، راؤف کلاسرا صاحب نے بھی اس حوالے سے پوسٹ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن پہلے میرے پاس آئے ہیں بیٹی اور بیوی کے ہمراہ. آپ دیکھیں ذرا، آپ تھوڑی لاجک چیک کیجئے گا.
جب یہ نوٹیفائی ہو چکا ہے کہ ایک بندہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے، اس پہ پریشر ہے، وہ ادھر ڈینگی پازیٹیو بھی اس کا آ رہا ہے، تو اور ساتھ ایک بیماری جب سٹریس بن جائے، اور کہا جاتا ہے کہ پمس کے جو ان کے سائیکی اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ آپ پمس کا ایک جو ہے نا پرائیویٹ روم لے لیں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ چھٹی لینا بھی چاہ رہے تھے، لیکن شاید ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا اعلیٰ حکام کی طرف سے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا گیا، یا اس طرح انہی سے پراپر مینج نہیں ہوا، واللہ عالم حقیقت کیا ہے، لیکن اس طرح کی خبریں بہرحال گردش کر رہی۔ دیکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ نوٹس میں نہیں آیا کہ عدیل اکبر ایک پڑھا لکھا 5 فٹ کوئی 7 یا 8 انچ اس کا قد ہے، 35 ایئر اس کی ایج ہے، اور اچھا خاصا وہ ہینڈسم خوبصورت، اور شیر خوار اس کی ابھی ایک بیٹی ہے، اور بیوی اس کی خود پڑھی لکھی ایک ڈاکٹر ہے، اور وہ جو خود ایک آفیسر فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ یار کیا ایک جیتا جاگتا اتنا ذہین انسان، اس کی یہ مسائل کہیں پر بھی میٹر نہیں کرتے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے؟ کیا ڈاکٹر کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ، اور ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے فیملی کو بتایا تھا کہ جو ان سے بندوق ہے، یا جو پسٹل ہے، یا رائفل ہے، یا جو تیز دار آلے ہیں، ان سے دور رکھے جائیں، اور وہ کیا بتاتے تھے ڈاکٹر کو کہ جی میرے ذہن میں خودکشی کے خیال آتے۔ یعنی اتنے بڑے ایک سینیریو کے بعد کیا خاندان والوں نے توجہ نہیں کی؟ کیا آفیسرز نے ان باتوں کو نوٹس کیا نہیں پتا تھا کہ گاڑی کے اندر، دیکھیں آفیسر جو ہوتا ہے وہ تو گاڑی کے اندر بڑا اس کو ایک الگ بٹھا کے پروٹوکول کے ساتھ دیا جاتا ہے، یا وہ پیسنجر سائڈ پہ بیٹھتا ہے فرنٹ پہ، یا اگر اکیلا ہو تو پیچھے بیٹھتا ہے، تو کیسے ممکن ہوا کہ اس نے بندوق لی اور ٹریگر پہلے سے آن تھا؟ اب دیکھیں اس کے اے ایس پی اور ایس پی بننے سے ٹریگر تک، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یعنی ایک جیتا جاگتا ایک ذہین انسان وہ لمحوں میں جو ہے وہ موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اب اس کی خودکشی پیغام ہے نا، وہ ایک احتجاج ہے، ایک پروٹیسٹ ہے کہ اس کو پراپر ریسٹ نہیں مل رہی تھی۔ وہ پہلے بلوچستان میں سرو کر کے آتا ہے، پھر 10 دن وہ کشمیر میں بھی لگاتا ہے، ابھی 1.5-2 مہینہ مشکل سے ہوا ہے اس کو اسلام آباد آئے ہوئے، اور مسلسل ڈینگی کے باوجود وہ ایک سرکل میں گردش میں ہے۔ تو اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، آیا کہ ذمہ دار کون ہے؟ کیوں نہیں نوٹس لیا گیا جو پمس کے سائیکیٹرسٹ اور ان کے جو سائیکالوجی اسپیشلسٹ ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، ان کی سٹیٹمنٹ کو کہ جب انہوں نے کہا کہ ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ چھٹی پہ جائیں، ادھر ایڈمٹ ہوں، یہ باتیں کیوں منظر عام پر نہیں آئیں، اور کیوں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا، اور وہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لینے پہ وہ مجبور ہوئے؟ اچھا اگلی بات جو ہے نا میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی کی جو خودکشیاں ہیں نا، بڑے بڑے افیسر انہوں نے بھی اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا ہے۔ اگر تھوڑی سی آپ توجہ رکھیے گا تو میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، اور یہ ایک لگاتار ان واقعات کا ہونا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کی خودکشیاں جہاں پہ ایک اس اذیت سے چھٹکارا ہے، وہاں ہمارے معاشرے پہ، ہمارے نظام پہ بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں تماچا رسید کرتی ہیں کہ یار کیا ہم جیتے جاگتے لوگ پہ کہیں ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہمارے مسائل کو اگنور کیا جا رہا ہے؟ پھر یہ جو ڈانٹ ڈپٹ کا کلچر ہے، یہ جو بدتمیزی کا کلچر ہے ہمارے ہاں، جس طرح کرپشن کے لیے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے مزید آ جائیں گی۔ اچھا میں جو ابھی یہ جو چوتھا پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ ماضی کی بہت ساری خودکشی ہیں، ہم نے کسی ایک خودکشی سے بھی نہیں سیکھا۔ آئے روز لوگ مر رہے ہیں، افیسر مر رہے ہیں۔ پہلے تو گاؤں دیہاتوں میں سنا تھا نا، شادیوں پہ لوگ مر گئے ہیں، انگیجمنٹ ٹوٹ گیا تو کسی نے خودکشی کر لی، لڑکے لڑکی کا معاملہ ہے تو کچھ ایسا ہو گیا، جائیداد کا مسئلہ تھا تو ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین 2011 کی بات ہے، ڈی پی او لیول پہ ڈی پی او ننکانہ شہزاد وحید نے 2011 میں سرکاری اپنی رہائش گاہ پہ پسٹل سے خودکشی کی، اور خیر ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ سے اختلافات تھے جو ان کے لیے سٹریس اور دباؤ کا باعث بنے۔ بہرحال ایک قیمتی جان اس خودکشی کی بینت چڑھ جاتی۔ اس کے بعد 2014 کے اندر لاہور آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کی
زیر تربیت افسر نبیہہ چودھری، بڑا فیمس نام تھا، نے خود کو پیٹرول چھڑک کے ہاسٹل میں آگ لگوا لی. اور نبیہہ چودھری مرحومہ کے والد سے کہا جاتا ہے کہ وہ پیٹرول جو تھا نا وہ انہوں نے وہاں کے پی این اور چپراسی سے منگوایا تھا. کیا چیزیں نوٹیفائی نہیں ہو رہی ہوتی کہ یار یہ بندے کی حرکات و سکنات سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ان کی ڈائریوں سے یہ پتہ چلا کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا تھی. 2016 میں مئی کے مہینے میں ایس ایس پی جعفر آباد جہاں زیب خان کاکڑ، انہوں نے بھی اپنے سرکاری دفتر کے اندر خود کو گولی سے موت کے حوالے کر دیا، اور وہی سٹریس اور ڈپریشن ان کی وجہ بنتی ہے. اس کے بعد 2018 میں ایڈمنسٹریٹو سروسز کے ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ سہیل ٹیپو نے خود کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کر لی. یہ 2018 کی بات ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈپٹی کمشنر بڑا سینسٹیو اور بڑا ایڈمنسٹریٹولی ایک بڑا اہم عہدہ تصور کیا جاتا ہے، تو وجوہات حسب دستور یہی سامنے آتی. آگے اگر ہم چلیں تو 2020 کے اندر راولپنڈی میں دسمبر کے مہینے میں 2020 میں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ کے گریڈ 22ویں کے ایک آفیسر خرم ہمایوں نے خودکشی کی. ان کے پاس سے، ان کے دفتر سے 9mm پسٹل برآمد ہوتا ہے، اور وجہ ڈپریشن سامنے آتی. 2020 اس حوالے سے بڑا اہم رہا ہے. راولپنڈی میں 2020 کے اندر ایک اور واقعہ رپورٹ ہوتا ہے کہ پولیس ٹریننگ سکول روات کے پرنسپل ایس پی ابرار حسین نیکوکار نے جنوری کے مہینے میں 2020 میں خود کو گولی مار کے موت کے حوالے کر دی، اور وجہ سٹریس بتائی جاتی. لاہور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عمران رضا واسی مرحوم نے جون 2022 میں پنکھے سے خود کو موت کے حوالے کر 2022 کے اندر. اچھا، اب دیکھیں یہ 6-7 جتنے بھی میں نے آپ کو نام بتائے، یہ اس میں یہ نہیں تھا کہ ینگ یا کوئی ایسے ایگوئسٹ یا خود کی منوانے والے لوگ تھے، اس میں سینئر لوگ شامل ہیں. اور حالیہ جو نومبر 2023 میں بلال پاشا کی خودکشی کا واقعہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں. سامعین، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آئے روز یہ معاملات ہوتے ہیں، تو کبھی کسی نے وجہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا ان لوگوں کی کمزوریاں ہیں، یا یہ لوگ مجبور کر دیے جاتے ہیں؟ اس مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے کہ آئے روز ماؤں سے ان کے بیٹے جدا نہ ہوں، بہنوں سے ان کے بھائی جدا نہ ہوں، اور یہ آئے روز نوجوان خواتین جو ہیں وہ لڑکیاں اس طرح سے بیوہ نہ ہوں، اور اس طرح سے شیر خوار 1 سال 2 سال 3 سال کی بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ اس طرح سے یتیم نہ بنے، جس طرح عدیل اکبر کی بیٹی کہ عمر کے ساتھ ساتھ خود سے سوال کرتی رہے گی کہ میرا کیا قصور تھا کہ میں اپنے والد سے کیوں محروم ہو گئی. تو سوال یہ ہے، یہ پوائنٹ بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے لوگ سنا کرتے تھے جی ایکٹر خودکشیاں کر رہے ہیں، ایکٹرز خودکشیاں کر رہے ہیں، وحید مراد کی مثال دی جاتی ہے. یہ جو خود جن پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ خود لوگوں کی جانوں کے محافظ ہیں، اگر وہ مجبور ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سسٹم میں بہتری کی بہت گنجائشیں موجود ہیں. آگے اگر سامعین ہم دیکھیں تو میں نے پہلے آپ سے یہ بات کی کہ ان کا تعارف پیش کیا، پھر جو ان کے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ تھا پتہ بھی چل چکا تھا، پھر عہدوں کی کیا اہمیت ہے پنجاب پولیس میں، اوورال پولیس میں، پھر میں نے ماضی کی خودکشیاں آپ کو بتائیں. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں نا تو ایک وہ اپنی نجی محفل میں اس کے لفظ ذرا سنیں، تاریخ دہرائے گی. ایک بندہ سٹیج پہ اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے یہ باتیں کر رہا ہے، اور وہ دوسروں کو صبر اور ہمت اور آگے بڑھنے کی تلقین کر رہا ہے، اور خود اگر مجبور ہوتا ہے تو سوچے وہ لوگ جن کو سوچنا چاہیے کہ یہ خوفناک حادثہ کیوں پیش آیا. وہ کہتا ہے کہ ہجرت جو ہے نا، ہجرت، یہ میں ایز اٹ لفظ کاپی کر رہا ہوں، عدیل اکبر کے ان کے زندہ ہوتے ہوئے کسی اپنے نوجوانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے میں ان کی ورڈنگ بتا رہا ہوں. ہجرت جو ہے نا، ہجرت، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने डायरेक्शन जाहिर की और कितनी बड़ी हिजरत की उन्होंने, लेकिन इसमें बरकत ही बरकत है हमारे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रूव किया, जितने भी टफ हालात हो जाएं, जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, आप सब ने एज अ टीम काम किया और सब ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। इसमें तमाम अफसरान का, नौजवानों का और कंपनी जितने भी कमांडर थे, जो रिजर्व इंचार्जेस थे, एवरी सिंगल पर्सन, हर एक ने अपना रोल अदा किया। हमें खुशी यह है कि आपने माथे पर बल नहीं आने दिया। परेशानियां आएंगी, ये लफ्ज देखें, परेशानियां आएंगी। अदील अकबर के अल्फाज उनके जिंदा होते हुए के परेशानियां आएंगी, टेंशनें आएंगी, घरों से राब्ता कट गया है, सबका ये मसला हुआ, मगर हमने अपनी फर्ज शनासी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर इस तरह का एक नौजवान एक इतने बड़े स्टेप के लिए मजबूर होता है, तो यकीनन ये हमें सोचना है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अच्छा, अगली बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि वो कुछ ना अशार अक्सर पोस्ट करते रहते थे, जिस तरह मैंने शुरू में भी पढ़े कि कैद करता हूँ हसरतें दिल में, फिर उन्हें खुदकशी सिखाता हूँ। ये मेरा ख्याल है 28 अप्रैल 2022 की उनकी पोस्ट है। और 2022 की मेरा ख्याल है एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि जो बातें पी गया था मैं, वो बातें खा गई मुझको। ताजा पोस्ट है, वो बड़ी शेयर हो रही है, वो जरा शेयर देखिए जो उन्होंने पोस्ट की है। वो मैसेज क्या देके गई, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। मंजर भोपाली इंडिया के शायर है, उनके शेर उन्होंने पोस्ट किए ये अपनी वफात से पहले। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजरिबा हमारा है। गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा। तो सामीन इन अशार से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा सामीन, आखिरी बात जो है ना, मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि सवालात जो पैदा होते हैं, देखिए सवालात की तरफ आते हैं कि ये जो इस वाक़े के मुहर्रिकात हैं, वो कौन तय करेगा, उन मुहर्रिकात का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, और जो सीनियर्स हैं या जो बड़े हैं जिनको दस्ते शफकत का मुजाहरा करना चाहिए अपने मतहतों के साथ, क्या उनकी भी इस्लाह की, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? ये तो अब आप लोग बताइएगा, और ये मेरा सवाल भी है, या सारा कुछ ठीक चल रहा है? क्या फिर नए नौजवान जो खुदकुशियों की तरफ दलदल में जा रहे हैं, क्या उनके ऊपर मलबा डाला जाएगा, या पूरे का पूरा हमारा सिस्टम ही जो है ना वो मेंटेनेंस और रिफॉर्म्स का मुकम्मल हो चुका है? अच्छा, एक और सवाल बड़ा अहम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे आप लोग लाजमी जरा कमेंट्स में बताइएगा। देखिए बड़ा अहम सवाल है कि देखिए गाड़ी में जब वो बैठे हैं तो उनकी एक कहा जाता है कि वो आखिरी कॉल आई। पहला सवाल तो ये है कि वो आखिरी कॉल किसकी थी, वो आखिरी कॉल करने वाला कौन था, आखिरी कॉल करने वाले के लफ्ज क्या थे, आखिरी कॉल के दौरान अदील अकबर की कैफियत क्या थी, क्या साथ बैठे हुए वो जो उनके गार्ड हैं, प्रोटोकॉल उनके जो मातहत लोग थे, क्या वो अदील अकबर के गुस्से को तो बयान कर रहे हैं, उनकी कैफियत को समझ नहीं रहे थे? उन्होंने पिस्तौल क्या कह कर लिया? क्या कोई सीनियर दौरान ड्यूटी गाड़ी के अंदर इसी गुस्से की हालत में किसी अपने मतहत से औजार मांगता है, जबकि साइकेट्रिस्ट और पिम्स के स्पेशलिस्ट ये कह चुके हैं कि इनसे आपने ये आलात, पिस्टल, राइफलें, तेज धारीदार जो आले हैं वो दूर रखने हैं। इसके बावजूद भी उनको पिस्टल क्यों दिया गया? पिस्टल अगर उन्होंने छीना है, जब पिस्टल छीना जाता है तो उसका मतलब ये होता है
کہ اگلا بندہ کچھ کرنے والا ہے یا وہ کسی پہ اٹیک کرنے والا ہے، وہ تو وہاں کیفیت ہی نہیں تھی، یا کوئی اٹیک ہو گیا وہ آگے سے ریئیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، ویسا بھی نہیں ہوا، وہ تو بالکل اکیلے جا رہے تھے۔ تو یہ اتنا ٹائم کیسے ان کو مل گیا، یہ جو ٹریگر دبانے تک، کیا بلٹ پہلے سے تیار تھی؟ ان کے اوپر رد عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ کسی نے ان کو پکڑا کیوں نہیں، روکا کیوں نہیں، کوئی وہاں پہ چھینا جپٹی کیوں نہیں ہوئی؟ وہاں پہ ایسی کوئی کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے۔ ممکن ہے ایسا ہوا بھی ہو، کوئی پتہ نہیں۔ اب جب وہ جو ان کے قریبی لوگ ہیں، جب وہ منظر عام پر آئیں گے تو وہ یہ چیز بتائیں گے۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب پمس کے سائیکیٹرسٹ ان کے جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، یہ بات نوٹس میں آ چکی تھی، اور انہوں نے اپنی بیگم سے یہ مشورہ کر کے کہا کہ جی میں اس سے لڑ لوں گا، تو حکام بالا اور ان کے ڈپارٹمنٹ میں کیا یہ آفیشلی بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ بندہ سائیکولوجیکلی بہت پریشر میں ہے، ٹینس ہے؟ ایک سب سے اہم سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، ڈینگی کے باوجود کیا ان کو چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی؟ کیا ان کو ریسٹ کی ضرورت نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، ادھر ہمارے ہاں میچز بھی چل رہے ہیں، جو لیگز ہو رہی ہیں ابھی، تو کیا اس کا کوئی الٹرنیٹ موجود نہیں تھا جس کا ڈینگی پازیٹیو آیا ہو؟ اور سب سے اہم سوال، اس حادثے میں متاثرہ ایس پی عدیل اکبر کے جو مبینہ یا حقیقتاً جو قصوروار بنتے ہیں، وہ کبھی منظر عام پر آئیں گے؟ کبھی وہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ اس میں جو بھی شامل ہے، دیکھیں ساروں کا تھوڑا تھوڑا حصہ ہوتا ہے نا، تو پھر یہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ عدیل اکبر دنیا سے چلا جائے، سوال یہ ہے کہ آئندہ کیا یہ واقعات رک جائیں گے؟ کیا آئندہ کوئی کسی ماں کا لال خود کو موت کے گھانے میں نہیں دھکیلے گا؟ کیا آئندہ بیٹیاں یتیم ہونا بند ہو جائیں گی؟ کیا آئندہ بہنیں اپنے بھائیوں سے محروم ہونا بند ہو جائیں گی؟ کیا آئندہ بھائیوں کے بھائی جو ہیں وہ جو بازو ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے بازوؤں سے محروم ہونا بند ہو جائیں گے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، خدا را ان نوجوانوں کو بچائیے، ان کے اوپر دست شفقت رکھیے۔ اور یہ جو گالم گلوچ کا کلچر ہے، جو ڈانٹ ڈپٹ کا کلچر ہے، اور میڈیا میں یہ صحافیہ بیان بھی کر رہے ہیں، تو دیکھیں سامنے والے کی سائیکی یہ ذہن میں رکھ۔ اگر مجھے یہ پتا ہے نا کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ، میرا کوئی جاننے والا، میرا کوئی جونیئر، میرا جو کوئی پروفیشنل کولیگ ہے، اگر وہ کسی ایسی بات سے ہرٹ ہوتا ہے، اور وہ کوئی موت تو بہت بات کی بات ہے نا، اگر وہ کسی اور طرح کے ریاکشن دینے پہ آمادہ ہوتا ہے اور میرے یہ نوٹس میں ہے، تو میں تو یقین مانو اس کے آگے ہاتھ باندھ کے جی جی کرتا ہوا نظر آؤں گا کہ میری وجہ سے کوئی بندہ کیوں اتنا بڑا سٹیپ لے۔ تو کیا یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو سوچنا چاہیے۔ سامعین انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے بعد آپ ہمارے چینل پہ لازمی جائیے گا، جی اے رانا آفیشل، اور ٹک ٹاک پہ بھی دیکھیے گا۔ یوٹیوب چینل ہمارا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا لازمی کیجیے گا، دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آگے بھی کسی ایسے اہم اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رانا غضنفر کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو اس کرۂ ارض پر سانس لے رہا ہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔